سادات کی محبت کے ذیل میں اکثر مورخین نے کچھ واقعات نقل کیے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ ہے، سید خاندان کے ایک صاحب بلخ میں رہتے تھے۔ ان کی اہلیہ بھی سادات میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد میں ان کو بیٹیاں دی تھی۔ ان پر فقر و غربت نے ڈیرے ڈالے۔ وہ حضرات اسی فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے تھے کہ وہ صاحب اپنی بیوی اور ان صاحبزادیوں کو چھوڑ کر انتقال کر گئے۔ وہ سیدہ خاتون دشمنوں کے طعنوں کے خوف سے اپنی ان صاحبزادیوں کو لے کر بلخ سے سمرقند روانہ ہو گئیں۔ یہ بھی سمرقند پہنچی تو وہاں شدید سردی پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی ان بیٹیوں کو مسجد میں بٹھایا اور خود کھانے پینے کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ اسی تلاش میں اس کا گزر دو مجمعوں میں ہوا۔ ایک مسلمانوں کا مجمع تھا، ایک مجوسیوں کا مجمع تھا۔ مسلمانوں کا مجمع کا سردار اس شہر کا حاکم تھا، اور مجوسیوں کا جو آدمی تھا وہ اپنے مجوسیوں کے ساتھ جو ہے نا محو گفتگو تھا۔ سب سے پہلے وہ اس مسلمان حاکم کے پاس گئی اور اس کے سامنے اپنی قسم الکرسی کا پورا حال بیان کیا اور کہا کہ مجھے آج رات کا کھانا چاہیے۔ اس مسلمان حاکم نے کہا، پہلے میرے پاس اس بات کے گواہ لاؤ کہ تو واقعی سید زادی ہے۔ اس خاتون نے کہا، مجھے تو شہر میں کوئی نہیں جانتا۔ اس جواب پر اس حاکم نے اس کو بے رخی دکھلائی، جس سے وہ بیچاری چلی گئی۔ اس سید زادی نے پھر اس مجوسی شخص کا رخ کیا، اسے اپنی پریشانی بتائی اور اس مسلمان حاکم کا بھی پورا ماجرا کہہ سنایا۔ اس مجوسی نے سید زادی کی پریشانی سن کر اپنے اہل خانہ کو اس عورت کی خدمت کے لیے بھیجا۔ وہ اسی وقت اس عورت کو بیٹیوں سمیت گھر لے آئی۔ اس مجوسی نے ان کے لیے اپنے گھر میں قیام و طعام کا انتظام کیا، نیز عمدہ قسم کے کپڑوں سے نوازا۔ جب آدھی رات گزری تو اس مسلمان حاکم نے خواب میں دیکھا کہ قیامت ہو گئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور سامنے سبز زمرد کا ایک خوبصورت محل ہے۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان آدمی کا ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھی مسلمان آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اس بات کے میرے پاس گواہ لے کر آ کہ تو مسلمان واقعی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص ہکا بکا رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، جب وہ سید زادی تمہارے پاس آئی تھی تو تم نے اس سے کہا کہ پہلے اپنے سید زادی ہونے پر گواہ لے کر آ، اسی طرح تم بھی پہلے اپنے مسلمان ہونے پر گواہ لے آؤ۔ اسی حال میں اس کو جاگ آ گئی۔ اس نے رونا اور سر پیٹنا شروع کر دیا اور اس سید خاتون کو ڈھونڈنے کے لیے شہر میں چکر لگانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کو سراغ مل گیا۔ وہ فلاں مجوسی کے گھر میں ہے۔ وہ اس مجوسی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کے پاس سید زادی خاتون ہیں، ان کو میں اپنے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ مجوسی نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، 1000 اشرفیاں سونے کی مجھ سے لے لو، وہ گھرانہ مجھے دے دو۔ مجوسی نے کہا، انہوں نے مجھ سے کھانا طلب کیا، میں نے ان کو کھانا اور ٹھکانہ دیا، اور اب تو میں اس مبارک گھرانے کی برکات اپنی کھلی آنکھوں کا مشاہدہ کر چکا ہوں۔ ان بابرکت لوگوں کو اپنے پاس رکھنا میرے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ پھر وہ مجوسی کہنے لگا، جس چیز کو تم طلب کر رہے ہو میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ وہ محل جو تم دیکھ کے آ رہے ہو وہ میرے مقدر میں ہے۔ اللہ کی قسم، میں اور میرے اہل خانہ گزشتہ رات اس وقت تک نہیں سوئے جب تک ہم نے اس سید زادی کے ہاتھ پر اسلام قبول نہیں کر لیا۔